خدا نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ زمین اور آسمان کو بنایا. اور آپ اسٹوڈنٹس بھی آپ سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جو ہم پڑھتے ہیں there is a ninth planet. دنیا میں کتنے پڑھتے ہیں؟ کتنے سیارے اور ستارے کہتے ہیں؟ سیارے ہمارے کتنے ہیں؟ 9. ستارے تو انکاؤنٹیبل ہیں, ستارے ہم گن نہیں سکتے. سیارے کتنے کہتے ہیں؟ 9 سیارے. انہی سیاروں میں سے ایک سیارہ ہماری یہ زمین ہے جس کے اوپر میں اور آج آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اگر ہم اس دنیا کے بلینئرز اور بھی جگہ ایسی دیکھیں, مخلوقات کو دیکھیں جن کو خدا نے بنایا ہے, اسی میں سے ایک بنائی خدا کی ایک خوبصورت زمین ہے. اور خدا نے جب اس زمین کو بنایا تو اس زمین کے لیے خدا نے ممکن کیا کہ میاں چند شہر میں خدا آپ سب کو پیدا کر سکے. اس کے لیے تالیاں بجانے کا میاں آپ اس شہر میں آ سکتے کیونکہ آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے, آپ اس شہر میں پیدا کیا گیا کیونکہ داؤد کہتا ہے اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے. آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں آپ اپنے والدین کی میراث بیٹھے ہیں. یہاں پر بیٹھے ہوئے چہرے کسی باپ کی بہت بڑی امید بیٹھے ہیں. یہاں پر بیٹھے ہوئے بھائی کسی باپ کا آنے والا مستقبل بیٹھے ہیں. یہاں پر بیٹھی ہوئی بیٹیاں آنے والے کل میں ایک ماں کی بڑی خواہش مند بیٹھی ہوئی ہیں. آپ سب کسی نہ کسی کے خواب کی تعمیر یہاں پر بیٹھے ہیں. اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں. Why you are so important? Because you all are product of God. آپ سب کس کے بنائے ہوئے ہو؟ خدا کے بنائے ہوئے ہو. اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو نہ سمجھیں کہ میں آج اگر اس پروگرام میں بیٹھا ہوں تو میں مشن کی وجہ سے بیٹھا ہوں, نیہا کی وجہ سے بیٹھا ہوں, بھائی چاند کی وجہ سے بیٹھا ہوں. آپ سب خدا کی مرضی سے یہاں بیٹھے ہیں. تو اس زمین پر خدا نے آپ کو اس لیے پیدا کیا, خدا کا ایک مقصد تھا. آپ کو خدا نے اس زمین پر پیدا کیا, خدا کا ایک مقصد تھا. اور اسی زمین کو خدا نے سب سے پہلے بنایا, زمین اور آسمان کو. خدا نے سب سے پہلے یہ بتایا نا, آپ سب سنڈے اسکول جاتے ہوں گے, سنڈے اسکول کوسچنز ہیں. تو خدا نے جب سب سے پہلے زمین کو بنایا, اور یہی وہ زمین ہے جس کو خدا نے محبت کر کے یہاں پر انسان کو پیدا کیا. اور آج یہی زمین ہے جو سب سے زیادہ باقی پلینٹ سے سب سے زیادہ خدا کی نافرمان ہے. یہی وہ پلینٹ ہے جہاں پر سب سے زیادہ خدا کے حکم کو توڑا جاتا ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ خدا کے حکم کی نافرمانی کی جاتی ہے. اور آپ سب جانتے ہیں جب خدا نے سب سے پہلے زمین اور آسمان کو بنایا تو اس زمین پر سب سے پہلا شخص کون تھا جس کو خدا نے پیدا کیا تھا؟ اس سے پہلے ہم آگے بڑھے, جب بھی خدا نے کسی چیز کو بنایا تو خدا ہر چیز کو بنانے کے بعد کیا کہتا تھا؟ ذرا بھائی بھی پیچھے سنیں, کیا کہتے تھے؟ اچھا ہے. لیکن جب خدا نے آدم کو بنایا تو خدا نے اس کو بنانے کے بعد ایک دفعہ خدا نے ایک اور بات کی, پھر خدا نے کیا کہا تھا؟ انسان کا, یعنی کہ جب اس نے آدم کو بنایا تو اس نے فیل کیا کہ اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. یعنی کہ اس میں سے کون سی ایسی چیز تھی جو خدا کو اس میں سے اچھی نہیں لگ رہی تھی؟ اس کی سب سے پہلی جو انسان کی خدا نے فکر کی تھی وہ اس کی تنہائی تھی. خدا نے اس کی تنہائی کی فکر کی. خدا نے اس کی تنہائی کو دیکھ کر کیا کہا کہ یہ اچھا نہیں ہے. پہلے خدا سب کچھ چیزیں دیکھ کر کہا تھا یہ اچھا ہے, that is good, that is good. نیکسٹ ڈے گاڈ خدا نے بنایا, خدا نے کہا یہ اچھا ہے, یہ اچھا ہے. لیکن آدم کو جب اس نے بیٹھے دیکھا تو خدا کو سب سے جو چیز اچھی نہیں لگی وہ سب سے پہلے اس کی تنہائی تھی. کون سی چیز تھی؟ تنہائی تھی. تنہائی ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب اچھا بھی سمجھتے ہیں, کئی لوگ اس سے ڈرتے بھی ہیں. تنہائی ہی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر ایک انسان اپنے آپ کو صحیح طریقے سے جان سکتا ہے. آپ نے کسی کو جاننا ہو یا خود کے بارے میں جاننا ہو, آج ہر شخص خود کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ میں کس طرح کا ہوں اندر سے. کہتے ہیں ہر انسان کے 2 چہرے ہوتے ہیں. یہ بات سنی آپ سب نے, کیا کہتے ہیں ہر انسان کے 2 چہرے ہوتے ہیں. ایک چہرہ وہ ہوتا ہے جو آپ سب کو یہاں پر بیٹھے ہوئے نظر آئے گا, یہاں پر سب آپ بیٹھے ہیں. ایک چہرہ یہ آپ کا جو صرف لوگ جانتے ہیں, لیکن ایک چہرہ آپ کا وہ ہے جو آپ اور آپ کی تنہائی اور آپ کا اکیلا پن جانتا ہے کہ آپ کیا ہیں. آپ جب اکیلے میں ہوتے ہیں
اس وقت جو آپ کے اندر سے خیالات نکلتے ہیں، اس وقت جو آپ کے اندر سے سوچ جنریٹ ہوتی ہے، جب آپ اکیلے اپنے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب آپ اکیلے اپنے بیڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ اکیلے گھر میں اندھیرے میں بیٹھے ہیں، آپ اکیلے کمرے میں بیٹھے ہیں، کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بھائی آپ کو نہیں دیکھ رہا، بھائی کو باپ نہیں دیکھ رہا، اس وقت جو آپ کے اندر کی سوچیں نکلتی ہے، موبائل کے ساتھ جب آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہوتا ہے، اس وقت جو آپ کے ساتھ سوچیں نکلتی ہیں وہ آپ کا اصلی چہرہ ہوتا ہے۔ باقی جو چہرے ہم دکھاتے ہیں وہ تو ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ آج کسی سے پوچھ لیں کیا حال ہے، وہ کیا کہے گا؟ میں ٹھیک ہوں، خوش ہوں، ہاں جی خوش ہوں، کس لیے؟ بس خوش ہوں۔ There are some words which we use as a formality، لیکن کسی کو اگر سچ میں آپ نے جانا، خود کے بارے میں جانا ہے تو آپ دیکھیں کہ میں اندھیرے میں کیسا ہوں، میری تنہائی کس طرح کی ہے۔ میں تنہائی میں جب بیٹھتا ہوں، جب میں اپنے ہاتھ میں موبائل میں پکڑتا ہوں، نوجوان نسل ہوتے ہوئے، بیٹا ہوتے ہوئے، بیٹی ہوتے ہوئے، تو میرے ذہن میں کیا آتا ہے؟ What comes in my mind by holding a mobile phone؟ میں موبائل کو پکڑتے ہی جب میں اکیلا پن ہوتا تو میں کیا سوچتا ہوں؟ وہ آپ کا سچ چہرہ ہوتا ہے۔ دنیا میں تو ہم ایک دوسرے کو بہت اچھے نظر آئیں گے، لیکن جو آپ کی تنہائی ہے وہ آپ کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ اپنے کردار کے بارے میں جاننا ہے۔ آپ چاہتے ہیں خداوند تو مجھے بدل۔ آپ سب کو آتی ہے، ہمارے چرچز میں ایک دعا ہے جو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھائی تھی، وہ کون سی تھی؟ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ اس میں دعا مانگتے ہیں اور ہمیں برائی سے بچا، کہتے ہیں نا جی، بولو کہتے ہیں نا جی، ویری گڈ، پریز دا لارڈ۔ ہم سب کیا کہتے ہیں؟ ہمیں برائی سے بچا۔ کبھی آپ اپنی زندگی میں یہ سوچ کر دیکھیں، یہ دعا آپ صرف دعائیں بانی کے کبھی اپنی زندگی کی روزمرہ دعا میں مانگتے ہیں؟ نہیں مانگتے۔ ہم کبھی بھی نہیں کہتے دعائیں بانی کے علاوہ، اگر میں اپنی پرسنل پریئر کر رہا ہوں، میں پرسنل پریئر بھائیات تب کر رہی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، کبھی کسی نے کہا خداوند تو مجھے برائی سے بچا؟ ہم نہیں کہتے۔ ہم پتہ ہے کن چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ جن چیزوں کو ہماری زندگی میں ڈر ہوتا ہے۔ آج صبح ہم جب سفر میں آنے لگے تھے تو ہم نے دعا کی جی ہم رستے میں جانا ہے، ہماری خداوند ایک بانی حفاظت کرنا۔ ہمیں کس چیز کا ڈر تھا؟ ہمارا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ خداوند ہمارے گھر میں فلاں مشکلات، اس کو حل کر، مشکلات کا ڈر ہے۔ ہم ہمیشہ اس چیز کے لیے دعا کریں جس کا ہمارے دل میں ڈر ہوگا۔ برائی کو ہم انجوائے کرتے ہیں، نوجوان نسل ہوتے ہوئے ہم برائی کو انجوائے کرتے ہیں، ہم اس کے لیے دعا ہی نہیں کرتے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے برائی کے لیے کون سی چیز سے دعا کرنی ہے۔ آج موسٹلی لوگ صرف ان چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند میرے وڈیرے ٹھیک کر دے، میری بہن کو ٹھیک کر دے، میری امی کو ٹھیک کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے۔ لیکن جو دعا ہم صرف جس کو یسوع نے سکھایا، اس میں بہت ہی اسپیسیفک ورڈ خدا نے دیا، اور ہمیں برائی سے بچا۔ یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ یسوع نے جب دعا سکھائی تو اس میں خدا نے انسان کو ایک چوائس دے دی کہ ہم اس کو کہیں گے تو خدا ہماری زندگی میں کہے گا۔ اور ہم جب دعائیں بانی پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہم خدا کو کن کن الفاظ سے خدا کو یاد کریں۔ اور میں دیکھتا ہوتا ہوں دعائیں بانی کو لوگ اتنی سپیڈ سے پڑھیں گے کہ میرے نال والا میرے کو کہنے نکل جائے۔ وہ الفاظ وہ ہیں جو یسوع کے دیے ہوئے الفاظ ہیں، وہ دعا وہ ہے جو یسوع نے اپنے شاگردوں کو سکھائی۔ ہم اس کو ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسے بس ٹھیک ہے، وہ ہمارا ذہن آتا ہے کہ جی اٹھے جی بس یہ دعائیں پڑھیں اور اٹھنا شروع کر دیجیے۔ ہم کیوں نہیں عزت دیتے؟ کیونکہ وہ الفاظ یسوع کے ہیں، اور جو الفاظ یسوع کے منہ سے نکلتے ہیں ابلیس ہمیشہ اس کے خلاف آپ کو کھڑا کرتا ہے۔ اور دوسری چیز ہم پہلے جو بات کر رہے تھے کہ خدا نے جب انسان کو بنایا تو اس نے کیا کہا کہ اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔ تو اس کو کون سی چیز تھی جو اس کی پسند نہیں آئی؟ تنہائی۔ ڈھیر کے تالیوں میں جائیں گے۔ تنہائی پسند نہیں آئی، تو پھر تنہائی کے لیے خدا نے کیا کیا؟ اس پر گہری نیند کو بھیجا۔ یہ وہ سٹوری ہے جو ہم عام بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ یہ سٹوری وہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں خدا نے آدم و حوا بنایا، پھر خدا نے کیا کیا؟ آدم پر گہری نیند کو بھیجا اور اس کی پسلی میں سے ایک پسلی لی اور اس سے کیا بنایا؟ ان خوبصورت بہنوں کو، ماؤں ان کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے۔ ہوا کو بنایا، لیکن جو اس کا مددگار تھا، ہم سب یہ بات سیکھنے کے جو آپ کو پوائنٹ سمجھانا چاہتا ہوں، he was his helper۔ ہوا کو کیا بنایا گیا تھا؟ اس کا مددگار بنایا گیا۔ خدا جب ہر ٹھنڈے پہر میں آتا تھا خدا کس کو آواز دیتا تھا؟ زور سے بولیں گے، کس کو آواز دیتا تھا؟ آدم کو آواز دیتا تھا۔
آدم کو خدا کیوں آواز دیتا تھا؟ کیونکہ خدا نے باغ عدن کا سارا اختیار کس کو دیا ہوا تھا؟ آدم کو دیا ہوا تھا. آدم ہم کہہ سکتے ہیں کہ he was the manager, he was the supervisor, he was the in charge of the garden of Eden. وہ باغ عدن کا کیا تھا؟ انچارج تھا باغ عدن کا. وہاں پر خدا کی طرف سے تعینات تھے اور مینیجر تھا. اور آپ دیکھیں خدا جب بھی ہر ٹھنڈے پہن میں آتا تھا خدا کس کو آواز دیتا تھا؟ آ کر آدم کو آواز دیتا تھا. آدم اس کی آواز کے ساتھ سنتا تھا اور ہر ٹھنڈے پہن میں وہ بیٹھ کر کیا کرتے تھے؟ بات چیت کرتے تھے, گفتگو کرتے تھے. خدا آدم سے پوچھتا تھا کہ آج تو نے کس جانور کو کیا نام دیا, آج تو نے کیا کیا ہے, آج کون سے درخت کا پھل کھایا, آج تو باغ عدن کے شمال کی طرف گیا, جنوب کی طرف گیا. وہ اپنی باتیں شیئر کرتے تھے. اٹس مین بوتھ ہیو اے گڈ ریلیشن شپ. دونوں کے ساتھ ایک دوسرے کی بڑی اچھی فیلوشپ تھی. آج بھائی بیٹھے یہاں پر پیچھے بھی, جب آپ جاب سے اسکول سے آتے ہیں تو شام کے وقت آپ کس سے ملتے ہیں؟ آپ اپنے دوست سے ملتے ہیں. جو آپ کا سب سے اچھا دوست ہوگا مجھ سے ملنے جاتے ہیں نا کہ آج میرا دوست ہے. کئی دوست فون کرتے ہیں کہ آج ہم نے فلان جگہ جانا ہے, ادھر ادھر جانا ہے. ایسے کہ تو خدا نے ہر ٹھنڈے پہر میں اپنے کام ختم کر کے آدم کے ساتھ بات چیت کرتا تھا. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں, صرف خدا نے ایک ہی شخص کو نام دیا تھا جس کا نام آدم تھا. ہوا کا نام بھی آدم نے خود سے رکھا تھا. خدا نے ہر چیز کا نام دینے کا اختیار آدم کو دیا ہوا. ہوا کا نام بھی آدم نے خود سے رکھا. اور اب خدا کی رفاقت کس کے ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یہ جو بھائی پیچھے بیٹھے بتائیں گے کس کے ساتھ نظر آ رہی تھی؟ آدم کے ساتھ نظر آ رہی. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کی طرف سے مینیجر تھا. he was in charge and he was in the link to God. وہ خدا کے ساتھ رابطے میں تھا. لیکن ایک دن ایسا ہوا, کیا ہوا ایک دن ان دونوں کی رفاقت میں ہوا اور آدم کے درمیان ایک اور کریکٹر نمودار ہوا. اس کا نام کیا تھا؟ ابلیس. ابلیس کا مطلب کیا ہے؟ شیطان. اس کا دوسرا نام کیا مطلب ہے ابلیس کا؟ ہلاک کرنے والا, دھوکہ دینے والا. جو ابلیس کا بائی ورڈز میننگ ہے وہ دھوکہ دینے والا. ابلیس کے لیے موسٹلی جو بائبل میں ورڈ یوز ہیں تین ہوئے ہیں, شیطان, ابلیس اور ازدہا. یہ تینوں ورڈز زیادہ ابلیس پہ استعمال ہوئے. اور یہاں پر جو آپ کو ملے گا, ابلیس جب ان کے پاس آئے تو ابلیس نے آ کر کس کے ساتھ ڈیل کی؟ کس کے ساتھ ڈیل کی؟ اور ہوا کو اس نے کیا کہا تھا؟ بولے سب کو پتا ہے کہ اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے. اور اس نے کیا کہا کہ اس درخت کو کھائے گی تو خدا کی عبادت بن جائے گی. اور جب ہوا نے یہ سنا, ہوا کے اندر کیا جاگا؟ اس کا لالچ. اور اس کے لالچ کی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ ابلیس کے ساتھ وہ ساری گفتگو میں اس کے ساتھ ان ٹچ ہو گئی. اس نے کہا اچھا خدا ہمیں اس درخت سے دور کیوں؟ اس لیے ہے کہ ہم خدا کی معاملہ ہو جائے. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص دوسرے سے آگے نکلنے کے راستے میں ہے. اور ہم کبھی کبھار جو لوگ ہمارے ساتھ ہماری مدد کے لیے ہوتے ہیں, جو لوگ ہمارے چرچ میں ہمارے ہیلپرز ہوتے ہیں, جو لوگ آپ کی ٹیم میں آپ کا ساتھ دے ہوتے ہیں, جو لوگ آپ کے گھرانے کے ساتھ اٹیچ ہیں آپ کو آگے لے جانے کے لیے, کبھی کبھار ہم ان کو صرف ان کے کندھوں کو اپنی سیڑھیاں سمجھ کے اوپر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں کیوں نہ ان سے اوپر جاؤں, یہ میرے ہمیشہ نیچے ہی رہیں. تو ہوا کے ذہن میں بھی آیا, ہاں اگر ہم اس پھل کو کھا لیں تو مائی پاسبل ہی از رائٹ, آئی کین بی لائک اے گاڈ. ہو سکتا ہے جو ابلیس کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اب ابلیس کو دیکھیں جس کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ لوسیفر. ابلیس خود بھی ایک بڑا نافرمان خدا کا فرشتہ کیسے ہوا تھا؟ حالانکہ وہ خدا کا انوائنٹڈ یعنی کہ مقرب فرشتہ تھا جو خدا کے سب سے زیادہ قریب رہتا تھا. اور وہ جب اڑتا تھا اس کے اندر سے لائٹیں نکلتی تھی, جب وہ چلتا تھا اس کے اندر سے روشنی نکلتی تھی. اس کا تخت ہمیشہ خدا کے قریب پر وہ بیٹھتا تھا. سب فرشتوں سے فرنٹ لائن پہ یہی لوسیفر ہوتا تھا. خدا نے سب سے زیادہ اس کے اوپر اپنے رکش کرتا تھا. جب وہ گاتا تھا خدا کے لیے اپنے حمد و ثنا کرتا تھا, خدا کو سرور ملتا تھا اس کی آواز سے. He also a chief musician جسے میر مغنی بھی کہتے ہیں, یہ عہدہ تھا اس کے پاس. لیکن کیا ہوا
کہ ایک دم اس کو آسمان سے زمین پر گرا دیا گیا تھا؟ کہ وہ کیوں ایک دم سے خدا کو مخالف ہو گیا تھا؟ کیوں اس نے آ کے آدم اور ہوا کے درمیان بغاوت کھڑا کرنے کی کوشش کی، اور اس کے خلاف بغاوت کر رہا ہے جس کا وہ خود سے پیروکار تھا، جس کا خود سے بنائی ہوئی مخلوق تھی، جس کو خود سے اسی خدا نے پیدا کیا تھا، جس کے خلاف وہ آدم اور ہوا کو لے کے جایا تھا؟ What was the reason؟ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ آج تک ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ابلیس خدا کا دشمن ہے۔ کیوں خدا کا وہ دشمن بنا؟ کیا ایسی ریزن تھی؟ ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں خدا کا پاک کلام میں کیا بتاتا ہے۔ یسایہ اس کا 14 باب، یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ وہ کیوں خدا کا دشمن بنا، اس کی ایسی کون سی بات تھی جس وجہ سے خدا نے اس کو آسمان سے زمین پر پٹک دیا۔ دھیان سے سنیے گا، یسایہ 14 باب اور اس کی 12 سے 14 تک پڑھیں گے کہ کیوں وہ خدا کے لوگوں کے خلاف ہوا۔ یسایہ 14 باب اس کی 12 سے 14 آیات تک ہم پڑھیں گے۔ اے صبح کے روشن ستارے، ہمیں ایک منٹ یہاں پہ رکھیے گا، یہاں پر ابلیس کو ایک اور نام دیا گیا ہے، اے صبح کے روشن ستارے، اس کو مارننگ سٹار بھی کہتے ہیں، صبح کا روشن ستارہ۔ اٹس آلسو دا نیم آف لوسیفر، یہ نام بھی ابلیس کا نام ہے، صبح کا روشن ستارہ۔ کیا لکھا ہے؟ دھیان سے سنیے گا۔ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ یہاں پر یہ سایہ یہ بتانے لگا ہے کہ تو کیوں کر آسمان سے گرا۔ اس کو آسمان سے گرائے جانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو خدا کے ساتھ بیٹھا تھا، what happened over there، آسمان پر کیا ہوا؟ اس کو زمین پر گرا دیا گیا۔ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ آمین۔ آمین۔ یہاں پر کیا پڑھا آپ نے کہ میں شمال مشرق میں اپنا تخت بناؤں گا، میں آسمان پر اپنا تخت بناؤں گا، میں یہ کروں گا۔ کتنے بچوں کے پاس بائبل؟ اس میں سے کاؤنٹ کریں میں کتنی دفعہ لکھا ہوا ہے؟ 5 دفعہ اس میں کا لفظ آیا ہے۔ کتنی دفعہ ہے لفظ؟ 5 دفعہ۔ سب بولے میں کا لفظ کتنی دفعہ ہے؟ 5 دفعہ۔ اب 5 دفعہ میں کو سب ایک دفعہ کٹھے بولے، بولے سارے بولے 5 دفعہ کٹھے، ایک دفعہ سارے بولے۔ کیا اس کے اندر آگے تھی 5 دفعہ؟ گرنے کی وجہ کیا بنی؟ اس کو آسمان سے پٹک جانے کی وجہ کیا بنی؟ اس کو آسمان سے خدا نے کیوں گرایا؟ کیا وجہ تھی؟ آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہماری ٹرینٹی کیا ہے، ہماری ٹرینٹی کیا ہے؟ جب ہم باپ بیٹا کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ باپ بیٹا اور روح القدس۔ لیکن آج کے دور میں جو ٹرینٹی خدا نے دی تھی، ہم نے اس کو کیا بنا دیا ہے؟ می، مائی سیلف اینڈ مائی سیلف۔ آج ہم بھی اگر آسمان پر اڑنا تو چاہتے ہیں، لیکن ابلیس کی طرح ہمارے اندر بھی یہ میں ہے تو ہم کبھی بھی اڑ نہیں سکیں گے۔ آپ کے پر آپ کو جتنے بھی بڑے لگے، آپ کو جتنا بھی لگے کہ میرے اندر بڑی روشنی ہے جی، مجھے خدا نے فلاں ٹیلنٹ دے دیا ہے، خدا نے مجھے جی یہ برکت دے دی ہے، خدا نے مجھے یہ توڑا دے دیا ہے، اب تو خدا مجھے اس سٹیج پر لے کے جا رہا ہے جہاں پر کوئی بھی نہیں جا رہا، تو اپنے دل سے میں نکال دوں۔ کیونکہ اگر اندر آپ کے بھی یہ میں رہے گی تو جیسے ابلیس کو آسمان سے زمین پر پھینک دیا، یہ ہو سکتا ہے کہ اگلا نمبر ہم میں سے کسی کا نہ ہو۔ جیڑا مو آکڑا اٹھاوے سٹ دے داؤں تو اٹھا دے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی میں کی وجہ سے آگے ترقی نہیں کر رہے۔ میرا چرچ، میری کلیسیا، میری کوائر، میرا ساؤنڈ، میری کرسی، میری بلڈنگ، میرا 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 سب کچھ یہ سننے کو ملتا ہے نا۔ میری مشن، میرے لوگ، میرا واجہ، میرا طبلہ، میری ڈھولک، جس میں بھی آپ دیکھیں کہ میری آواز، میری پرستش، میرا عہدہ، کہاں پر خدا کی برکت آپ؟
ہم کیوں نہیں یہ کہتے کہ یہ سب کچھ مسیح یسوع کا فضل ہے مجھ پہ؟ ہم میں کی وجہ سے بہت آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور آج دکھ ہوتا ہے چرچز کیوں ترقی نہیں کر رہے؟ اسی وجہ سے، کیونکہ خدا نے کیا کہا کہ کلیسیا مسیح کی دلہن ہے۔ کیا کہا خدا نے؟ کلیسیا مسیح کی دلہن ہے۔ اگر کسی کی بیوی کو کوئی کہے کہ میری بیوی ہے تو کسی کو کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا؟ تو جب مسیح کی کلیسیا کو پادری صاحب یا اور جتنے لیڈرز ہیں وہ کہیں گے میری کلیسیا ہے، یہ میرے لوگ ہیں، تو خدا پھر کتوں کام کرے گا؟ انہوں نے کہنا ٹھیک ہے دے دیا تو تم سام، جب یہ میرے لوگ کریں گے تو کام کرو۔ ایک خدا کا خادم گیا جی اپنے سینئر پاسٹر کے پاس، گیا، اس نے اس سے کہا کہ پاسٹر صاحب میں بہت پریشان ہوں، میرے شہر میں، میری کلیسیا میں، ہمارے چرچ میں خدا کا کام نہیں ہو رہا، میں کیا کروں کہ ہمارے چرچ کے اندر بیداری آئے، ریوائول آئے، لوگ کلام کو سنیں، ان کے اندر ایک بیداری کا مسا چھا جائے۔ خدا کے خادم نے کہا اچھا، اس نے کہا کھڑا ہو یہاں پر، اس نے کہا ٹھیک ہے جی، اس نے کہا یہاں پر ایک دائرہ بنا، اور اس نے جب دائرہ بنایا تو اس نے کہا اس دائرے کے اندر خود کو کھڑا کر۔ جب وہ خود کے اس نے دائرے کے اندر کھڑا کیا تو خدا کے خادم نے کہا جس دن اس دائرے کے اندر بیداری آ جائے اس دن تیرے شہر، اس دن تیری کلیسیا میں بھی بیداری آ جائے۔ خدا نے جب پترس کو چنا تھا تو خدا نے اس کو کیا کہا تھا کہ آج سے تو مچھلیوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کا شکار کرے گا۔ پترس کی ذمہ داری کیا تھی؟ وہ کیا کرتا تھا؟ بائی پروفیشن مچھلیاں پکڑتا تھا، مچھیرا تھا۔ He was totally ignored person۔ وہ آپ پڑھے ان کے بارے میں ان پڑھ شخص تھا، یوحنا اور پترس پڑھے لکھے نہیں تھے، اور اس لیے بھی لوگ جو وہاں کے پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو قبول نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان پڑھ لگتے تھے، ان کے کہتے تھے یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ تو خدا نے جب اس کی پہلی ملاقات کی تو خدا نے سے کیا کہا کہ تو آج سے مچھلیاں نہیں بلکہ آدمیوں کا شکار کرے گا۔ لیکن پہلے تو وہ پانی میں مچھلیاں پکڑنے کے جال ڈالتا تھا، لیکن آج کی یوتھ، آج کے صبح 2 گھنٹے بننے والے پاسٹرز جن کو کہا گیا تھا کہ تمہیں جیتنی ہے، وہ پہلے مچھلیاں پکڑتے تھے پانی میں، آج کل وہ رات کو بیٹھ کے کمپیوٹر پر مچھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ اس لیے ہماری قوم ترقی نہیں کر رہی۔ ہم کیوں اس لیے آگے بڑھ رہے؟ کیونکہ گھر والوں کو نہیں پتا تو صبح اٹھ کے کہہ دیتے نہیں میں پاسٹر ہوں۔ That is the reason we are not praying۔ یشوع نے بڑی پیاری بات کہی، یشوع پہلا باب پڑھے، وہاں پر لکھا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تجھے اس کا دھیان ہو، تب وہ تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ شریعت کی یہ کتاب، شریعت کی فیس بک نہیں ہے، شریعت کا انسٹاگرام نہیں ہے، شریعت کا واٹس ایپ نہیں ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان ہو۔ جب اس کا دھیان ہوگا، جب یہ تیرے منہ میں ہوگی، تیرے کردار میں ہوگی، تیرے ذہن میں ہوگی، پھر میں تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہو۔ لیکن اس کو سجدہ کرنے سے آپ کچھ نہیں ملے گا، اس کو گھر کے دروازے میں رکھنے سے نہیں۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ آپ بائبل اتنی اونچی رکھی ہے کیسے کھولتے ہیں؟ اس نے کہا جی ایسے ہے کہ جیسے دروازے پہ رکھی ہے، ساڑھے بچے ننگے ڈالتے تھلو ننگو برکت میں جلدی۔ اس کے ورکوں میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لفظوں کے اندر قدرت ہے۔ اس کو سجدہ نہیں کرنا بلکہ اس کو پڑھنا ہے، اس کے الفاظ کو سمجھنا ہے، اس کے الفاظ کے اندر جو خدا کے حقیقت اس کو جاننا ہے۔ آپ نے دیکھا ہٹلر جیسا ہے، ہٹلر تو کون جانتے ہیں، بڑا مشہور نام، ہٹلر جرمنی کا ایک بڑا ہی ظالم شخص ہے۔ اس نے کہا تھا میں مسیح یسوع کو تعلیم کو ختم کر دوں گا۔ پھر ایلوس پریسلے ایک نام ہے جو فاؤنڈر تھا اس کا، راک اینڈ رول، آپ سب جانتے ہیں، بڑا مشہور میوزک ہے جو راک اینڈ رول ہے آج کل، جس کو ہم کہتے ہیں راک میوزک، جس میں نوجوان نسلیں ڈانس کرتی ہیں، فرش پٹ دیندے نے، کیوں کہتے ہیں، پھر وہ بیڑا پا دیندے نے راک اینڈ رول کی وجہ سے۔ جو اس کا بانی تھا اس نے کہا تھا کہ میں نوجوان نسل کو ایسا میوزک دوں گا کہ وہ خدا کے میوزک کو بھول جائیں گے، لیکن 42 سال کی عمر میں اس نے خودکشی کر لی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہٹلر نے کہا کہ میں اس کے مشن کو، جو فاؤنڈر تھا راک اینڈ رول، اس کے مشن کو آگے جاری رکھوں گا اور لوگ مسیح یسوع کو بھول جائیں گے۔ اس نے بھی
खुदकुशी कर ली। उनके मकबरे आज पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन मेरे यीशु का नाम रहेगा, नाम सदा। इब्लीस खुद से चल कर गया हवा के पास, कंगूमी, ये जो फल नजर आ रहा है इसको तू खा, तो जैसे इसको खाएगी क्या बन जाएगी? खुदा की मालिक बन जाएगी। उसके दिल के अंदर क्या उठा? लालच उठा। उसके दिल के अंदर क्या जागा? लालच जागा। आज बहुत सारी बहनें मेरी बैठी हैं, उनके साथ भी ऐसे जब बहुत सारे झूठे बातें किए जाते हैं, वो उन बातों में बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि औरत ये कमजोरी होती है, वो बातों में बहुत जल्दी एतबार करती है। वो हमेशा जो कहता है मैं तुझे आसमान से तारे तोड़ मिला दूंगा, उसकी बातों में आ जाती है। बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जो उसको ऐसे ऐसे सुहाने ख्वाब दिखाने की कोशिश करता है इब्लीस, लोगों को इस्तेमाल करके उनकी बातों में आ जाती हैं। इसी तरह हवा भी किसकी बातों में आ गई? इब्लीस की बातों में आ गई। उसने कहा अच्छा ठीक है। उसने क्या किया? बिना पूछे अपने सरबराह को, बिना पूछे जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी, कहा ठीक है जी मैं खाऊंगी। उसने क्या किया? वो फल लिया और खुद भी खाया और जाकर अपने शोहर को भी दिया। आदम देखिए वो भी रामनीति से उन्होंने कहा ठीक है जी तू लेंगे तो मैं खा लेनी है, तुझे गल बात कर रही है तो मैं भी खा लेना। उसने भी क्या किया? उसको खा लिया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो आदम से गलती हुई थी वो ये थी, उसने सिर्फ फल नहीं खाया था, उसने सिर्फ फल नहीं खाया था, बल्कि उसने अपनी जिम्मेदारी को और अपनी जो उसको जिम्मेदारी खुदा ने दी थी उससे अपना मुंह मोड़ लिया था। खुदा ने उसको वहां का मालिक इंचार्ज बनाया था। खुदा ने कहा था ये तेरी मददगार है, लेकिन अब आदम और हुक्मरानी आपको किसकी नजर आ रही है? हवा की नजर आ रही है। लेकिन जो आजकल एक बड़ा कंसेप्ट है कि जी हवा की वजह से इंसान गुनाह में गिरा, हवा की वजह से नहीं गिरा था, नाफरमानी आदम ने की। खुदा ने तो हवा से कहा ही था कि तू ये फल नहीं खाना। खुदा तो बात ही आदम से करता था, खुदा तो हवा से बात नहीं करता था। खुदा जब भी ठंडे पहन में आता था वो आदम को आवाज देता था। तो नाफरमानी किसने की? आदम को मौका मिला था कि तूने ये फल नहीं खाना, लेकिन उसने क्या किया? उस फल को खा लिया। अब देखिए मैं बाइबल को ज्यादा इसलिए वर्सेस नहीं पढ़ेंगे, टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। जब उसने फल को देखा तो उसने किससे देखा? बेटा आप ही बताएं, किससे चीजों को देखते हैं? आंखें हैं, आप बोले किससे देखा? आंखों से। आंखों से। और यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि आंख बदन का चिराग है। आंख जो आपकी आपके बदन का चिराग है। अब एक छोटी सी प्रैक्टिस है, वो आपने मेरे साथ रहना है, आप सुनेंगे। आंखों ने किसको देखा? फल को। लालच कहाँ पैदा हुआ? दिल में। फल के पास कौन लेके गए? पाँव। फल के पास कौन लेके गए? पाँव। फल को तोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल हुआ? हाथ। हाथ के बाद जब गुनाह में गिरे तो फिर आंसू कहां से आए? आंखों से आए। जहां से आप गुनाह छोड़ेगा इब्लीस आपको फिर इब्लीस आपको सब कुछ दे रहा है, वो आपको गुनाह में से भी निकालेगा। इब्लीस की कोशिश है कि आपको गुनाह में वहां गिराए जहां आप उठ न सके। लेकिन खुदा जब ठंडे पैर में फिर से दोबारा आया तो खुदा ने फिर कहा कि ए आदम तू कहां है? फिर आगे सुनो क्या रिस्पांस किया? क्या कहा कि हम नंगे हैं। इससे पहले क्यों नहीं पता था बदन पे लिबास नहीं है? क्योंकि जब आप खुदा के मसा के अंदर होते हैं, खुदा की हुजूरी के अंदर होते हैं, खुदा के हाथ के नीचे होते हैं, तो ख्वाहिशात आपके दिल में नहीं आती। आपको गुनाह नजर आता भी होगा तो आपका दिल उससे उठ जाएगा। जब आप खुदा के हाथ के नीचे होंगे तो आपको गुनाह से ऑटोमेटिकली नफरत होगी। कोई आपको ऑफर देगा भी तो आप ये नहीं कहेंगे अच्छा ठीक है मैं सोच के बताता हूँ, मैं सोच के बताती हूँ। आपको फेसबुक पर फ्रेंड आ गई है, आपने आगे से एक्सेप्ट किया तो बात का आगाज हुआ है। If you will not accept, you can't start a conversation with anyone. ये आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अगले को एक्सेप्ट करें या ना करें। जब आपको कोई मैसेज भेजता तो हम खुद से एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने हवा ने क्या किया? उसके ऑफर को एक्सेप्ट किया और क्या हुआ? उनकी आंखें जो खुदा की हुजूरी में थी गुनाह में आ गई, और जब गुनाह में आ गई तो उन्होंने कहा हम तो नंगे हैं। लेकिन आज जब हमें खुदा की आवाज आए तो हम खुदा से क्या करेंगे? वेयर आई एम स्टैंडिंग। मेरी जिंदगी में मुझे धोखा देने वाले,
मुझे तरह तरह के फल खिलाने वाले, मेरे साथ वादे करने वाला, मेरे साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कायम करने वाले बहुत सारे होंगे आपकी जिंदगी में। आपको कौन से वादे को पूरा उतर रहा है? मैं कल एक बात कर रहा था, एक प्रोग्राम में बैठा था किसी के साथ, जो बहुत ज्यादा वादे करता है ना वो सबसे ज्यादा झूठ खाता है। नया वादा कब किया जाता है? जब पिछला वादा पूरा ना हो। नया वादा कब किया जाता है? जब पिछला वादा पूरा ना हो। ऐड की सही मैं हूं पक्का वादा कर रहा हूं, फिर टूटता है, फिर से क्या होता है? अगला वादा होता है। हर नए वादे के साथ वो इंसान जितना सच्चा होता है समझे उतना झूठा है। हम लोगों की बातों पर एतबार करते हैं, बातों में एतबार नहीं किया करते हैं। बातें सब अच्छे करते हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छा है, जो आपके साथ अटैच है, जो आपके साथ बातचीत करे वो आपके साथ बुरा बनने का भी नहीं है। वो आपको यही कहेगा कि मैं सबसे अच्छा हूँ तुम्हारे लिए, मैं सबसे अच्छी हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन बातों में यकीन करने की बजाय उसकी लाइफ को चेक करें। अगर वो जालिम है तो गरीब के साथ भी जालिम है, अगर वो बुरा है तो आपके अलावा भी लोगों के साथ बुरा है। उसके कैरेक्टर को चेक करें, वो उठता बैठता कैसे है, वो उठती बैठती कैसे है, उसका आना जाना चलना फिरना कैसा है। बातों से आपको सब अच्छी लगेगी। पाकिस्तान बाहर बोलेगा जहाँ पर कंपनियां 2-2 घंटों का पैकेज देते हैं और किसी मुल्क में नहीं है। उन्हें पता है कि ये पैकेज पर बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं और किसी मुल्क में ये फैसिलिटी नहीं है जो हमारे मुल्क के अंदर है। क्यों? क्योंकि हम बातों को बहुत ज्यादा करते हैं और जब बोलते तो बोलते ही रहते हैं। हम क्या करते हैं? बोलते तो बोलते रहते हैं। आज आपको भी कोई बातों से धोखा ना दे रहा हो। इब्लीस ने भी बड़ा सुहाना ख्वाब दिखाया था हवा कि जब तू इस फल को खाएगी तो किसकी मानद हो जाएगी? और उसके अंदर ख्वाहिश देखें, उसी के खिलाफ गुनाह कर रही है, उसके खिलाफ ही नाफरमानी करे आदत जिसने उसको बनाया था। आज हम गुनाह की वजह से अपने क्रिएटर के खिलाफ हो जाते हैं, क्रिएशन होते हुए। वो हमारा क्रिएटर है, हम क्यों ये भूल जाते हैं कि वी आर द क्रिएशन, हम उसकी बनाई हुई मूर्त है। ये हमारे अंदर जो सांसें चल रही है, 20 ग्राम की जो मेरे अंदर रूह है, ये 1 मिनट में खुदा वापस ले सकता है। आई डिडंट नो, पल का पता नहीं है, सालों के वादे हैं। ये उसी खुदा को पता है कि आपकी उम्र की हद कितनी है। इसलिए अपने आप को कभी भी खुदा के हाथ के नीचे से पीछे ना करना। सब अपने सर को झुकाएं, हम दुआ करें